ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا معاف کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حالانکہ 10 ملین لوگوں نے پٹیشن پہ دستخط کیے تھے کہ عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے اور اس کی سزا کو معاف کیا جائے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلو، عافیہ صدیقی کو 85 ایئرز کی سزا امریکہ کے عدالتوں نے دیا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ 10 ملین لوگوں کے دستخط کرنے کے باوجود عافیہ صدیقی کو رہا نہیں کیا گیا؟ حالانکہ امریکہ کے صدر چینج ہونے سے پہلے اس کے پاس اختیار تھا، وہ کئی لوگوں کی سزائیں معاف کرا سکتا تھا۔ امریکہ میں یہ ایک روایت ہے، جب بھی صدر چینج ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ کئی قیدیوں کی سزا معاف کرا سکتا ہے، چاہے اس کو پارسی کی سزا کیوں نہ ہو، اس کے پاس اختیار ہے، وہ معاف کرا سکتا ہے۔ تو حالانکہ یہ کیا وجہ تھی کہ اتنے لوگوں نے، یعنی 10 ملین لوگ، یعنی کم ہے، ان لوگوں نے پٹیشن پہ دستخط کیے تھے آن لائن میں کہ عافیہ کو رہا کیا جائے اور عافیہ کو معاف کیا جائے۔ حالانکہ جو معافی نامہ تھا امریکہ کے صدر کے دفتر میں بھی پہنچے، ان لوگوں کے جو رہنما تھے، جو اس کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، حالانکہ ان لوگوں کو بھی دیا گیا اور آگاہ بھی کر دیا گیا۔ اس کے باوجود عافیہ کو کیوں نہیں رہا کیا گیا؟ عافیہ کو کیوں معاف نہیں کیا گیا؟ آپ تمام دیکھنے والوں سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ جہاں سے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، آپ سب سے ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو وہ آپ سب کی مرضی ہے، لیکن کم سے کم اس آواز کو آگے تک پہنچاؤ، ویڈیو کو شیئر کر لو۔ بس آپ سب سے بس اتنا ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو شیئر کر لو۔ اگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پاکستان کے اندر اگر میں بات کر لوں، ڈاکٹر فوزیہ جو اس کی بہن ہے بیچاری، وہ کئی جگہوں پہ کبھی ادھر بھاگو کبھی ادھر بھاگو، یعنی کئی جگہوں پہ اپنی بہن کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، لیکن کبھی قرآن خوانی کروا رہا ہے، کبھی دعا کروا رہا ہے، کبھی فلان جگہ پہ جا رہا ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ کے علاوہ اور سینیٹر مشتاق کے علاوہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ڈاکٹر عافیہ کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ تو میرے انسانیت کے ناطے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے فلانا فلانا، انسانیت کے ناطے میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں سوشل میڈیا پہ اس بہن کے لیے آواز اٹھاؤں۔ تو جب سینیٹر مشتاق نے ایک ٹویٹ کیا تھا ٹویٹر پہ، تو سینیٹر مشتاق نے کہا تھا کہ صرف ایک فون کال کرنے کی دیر تھی، یعنی جو خاتون، جو عافیہ صدیقی بیچاری 25 سالوں سے امریکی قید میں ہے، اگر پاکستان کی صدر کی طرف سے اگر امریکہ کو کال کر دیا جاتا، یا ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے اگر ایک کال کر دیا جاتا، یا شہباز شریف کی طرف سے اگر ایک کال کر دیا جاتا، تو عافیہ آج ہمارے بیچ میں ہوتا۔ حالانکہ ان لوگوں نے بہت ریکویسٹ کی، ٹھیک ہے نا، سینیٹر مشتاق نے بیچارے نے بہت ریکویسٹ کی، ٹویٹر پہ پوسٹ کرتا گیا، سوشل میڈیا پہ بیان دیتا گیا، اور الیکٹرانک میڈیا پہ شو کرتا گیا کہ بھائی خدا کے لیے ایک فون کال کر دو، کیونکہ عافیہ کی رہائی کے لیے ابھی ہمارے پاس ایک موقع ہے۔ امریکہ کا صدر چینج ہو رہا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اگر آپ لوگ ریکویسٹ کر لو تو شاید عافیہ صدیقی کی سزا معاف ہو سکتی ہے۔ لیکن کسی نے ہمت نہیں کی۔ تو یعنی یہ کیا، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حالانکہ عافیہ نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو پاکستان کے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عافیہ صدیقی رہا ہو جائے۔ آپ سب کو میں اگر اپنی ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق ایک بات بتا دوں، اگر جس پارٹی نے، ٹھیک ہے نا، جس پارٹی نے اگر عافیہ صدیقی کو رہا کرایا نا، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پی پی والے ہوں، چاہے عمران خان ہو، چاہے ایم کے ہو، کوئی بھی پارٹی ہو پاکستان کے اندر، جس نے بھی عافیہ صدیقی کو رہا کرایا نا، تو میں قسم سے کہتا ہوں نا، پاکستانی عوام اس کو سر پہ بٹھا کے رکھ دے گی، اور تو دور کی بات، ٹھیک ہے نا، اس کے ہاتھوں کو چومے گی اگر جس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرایا۔ میرے خیال سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر عافیہ رہا ہو جائے تو کتنے سارے باتیں، کتنے سارے راز عوام کے سامنے آئے گا۔ جو 25 سال یا 26 سال عافیہ صدیقی کے سینے میں دفن ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت دیکھو، ہم لوگ ایک دن ایک کمرے میں برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، عافیہ صدیقی 25 سال ایک ہی کمرے میں، ایک ہی قید میں، تنہائی کے حالت میں۔ سوچو آپ لوگ ذرا فیل کر لو اپنے دل میں، یعنی تھوڑا سوچو، یعنی یار کیسے یعنی یہ ممکن ہے، لیکن اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ میرا اس چیز میں کسی سے اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے وہ کہنا چاہیے۔ میں حیران ہوں، عمران ریاض خان ہمارا بھائی ہے، میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں، اس کے یوٹیوب چینل پہ ملین اور ملین سبسکرائبر، ہمارے تو اتنے نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی اگر سبسکرائب کرتا ہے تو کرتا ہے، نہیں کرتا تو نہیں کرتا۔ کتنے ملین سبسکرائبر ہیں، اس نے بھی
جب عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ یہاں وہاں باغ دوڑ کر رہی تھی تو نہ اس نے اس کے لیے آواز اٹھایا، نہ صابر شاکر ملین سبسکرائبر ہیں اس نے نہ آواز اٹھایا، نہ سمیع ابراہیم کا بہت احترام کرتا ہوں، نہ اس نے آواز اٹھایا، نہ پاکستانی الیکٹرانک میڈیا پہ آواز اٹھایا گیا۔ حالانکہ کیوں؟ یہ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ یعنی عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھانا کیا جرم بن گیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کسی ادارے کے خلاف یا کسی قانون ملک کے خلاف، لیکن کسی کے خلاف غلط بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنی بہن کے لیے تو کم سے کم آپ لوگ آواز اٹھا سکتے ہو۔ حالانکہ کئی جتنا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اگر میرے کوئی پاکستانی دیکھ رہے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، جتنا باہر کے ملک کے لوگ جیسے انڈیا اور جیسے کوئی اور ملک کے لوگ عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں نا، اتنا پاکستان میں نہیں اٹھایا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ پاکستانی لوگ کیوں، اگر عام پبلک کی بات کر لیں اس کا تو کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، لیکن الیکٹرانک میڈیا پہ یا ہمارے جو ادارے ہیں یا ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے میں نے اکثر سینیٹر مشتاق کو دیکھا ہے، لیکن باقی لوگ سب خاموش ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو صحیح لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا، آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اگر چینل کو سبسکرائب اگر آپ لوگ نہیں کرو گے تو میرے بھائی کم سے کم ویڈیو کو شیئر کر دینا، تاکہ اپنی بہن کے لیے آواز اٹھانا میں بند نہیں کروں گا، جب تک جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے کوشش کر لوں گا۔ آپ لوگوں کا کام ہے کم سے کم آپ اس ویڈیو کو شیئر کر لو، جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے خاموش ہیں میری آواز ان لوگوں تک جائے۔ کیوں ہماری بہن کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے بیچاری کا؟ 2-3 اس کے معصوم بچے ہیں، اس کی والدہ انتقال ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ یار میں کیا بتاتی عافیہ کو کہ آپ کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، اگر ویڈیو صحیح لگے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کر دینا۔